بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اشارے چھپے ہوئے رازوں کو دل پر کھولتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اشارے چھپے ہوئے رازوں کو دل پر کھولتے ہیں۔ ہنر مجھ کو سکھا دے گفتگو کا، تیرے ہاتھوں میں پتھر بولتے ہیں۔ اور اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق صدر بزم میر کارواں پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد قمر الحق سیالوی صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ سیویہ شریف، ہمارے مخدوم مرشد اور استاد گرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ابرار حیات شاہ صاحب قریشی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم خطیب پاکستان واعظ خوش الہان حضرت علامہ مولانا محمد امان اللہ شاہ صاحب ہاشمی دامت فیوزکم، اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے بھائی اور میرے عزیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد ریاض چشتی صاحب اور دیگر محترم محتشم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہم جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یقیناً وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ و افضل محفل ہے۔ یہ وہ محفل ہے جس میں اس کتاب کا ذکر خیر اور اس کتاب کے حامل کا ذکر خیر ہے جو ساری کائنات میں افضل ترین نبی بھی ہیں، اور ان کے قلب مطہر پہ نازل ہونے والی کتاب تمام الہامی کتابوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے سورہ قدر کی وہ آیات کافی ہیں کہ جس جگہ خلاق عالم نے اس کتاب کو نازل کیا وہ جگہ قدر والی، جس رات میں یہ کتاب مقدس اتاری گئی وہ رات قدر والی، جس ہستی پہ اس کلام مقدس کو نازل کیا گیا وہ ذات قدر والی، اور جو اس کتاب کے حامل ہیں یعنی قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کے عالم ہیں، جب قرآن مقدس ان لوگوں کے سینے میں آتا ہے تو پھر وہ عام لوگ نہیں رہتے، وہ سینہ عام سینہ نہیں رہتا، وہ نبی پاک کے فیضان کا مدینہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت چونکہ مختصر ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کروں گا۔ جو آیت طیبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ سورہ نحل کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ خلاق عالم نے جس کتاب کے حفظ کی سعادت اس ادارے کے 11 بچوں نے حاصل کی ہے، وہ بچے اب دوسرے بچوں سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ وہ حفاظ اب عام بچے نہیں رہے، وہ حفاظ اب کرامن کاتبین اور حفظہ فرشتوں کے ساتھ ان کی قدر و منزلت برابر ہو چکی ہے، وہ کرامن برارہ کے ساتھ ہو گئے۔ قیامت کے دن خلاق عالم اپنی شان کے مطابق
ان کے والدین کے سر پہ جو تاج رکھے گا وہ تاج اس قدر منور اور نورانی ہوگا کہ اس دنیا کا سورج اور چاند اور اس کی روشنی اس کے نور کے سامنے ماند پڑ جائے گی. اور پھر انہی کو راہ کو کہا جائے گا کہ اب قرآن کریم شروع کرو اور پڑھتے جاؤ. جہاں تمہارے قرآن کریم کی تلاوت اختتام کو پہنچے گی وہی تمہارا مرکز ہوگا. تو آج جو لوگ اس سعادت سے بہرہ بار ہوئے ہیں اور جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، یقیناً وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل ہیں. اور جن لوگوں نے قدمیں درہمیں سخنیں اس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے کہ قرآن مقدس کی حفظ کی تکمیل کی سعادت جنہیں جس طریقے سے بھی حاصل ہوئی ہے وہ سارے اس کار خیر میں شامل ہیں. جس کلام مقدس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب عام کتاب نہیں، اس کا بڑا پروٹوکول ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اس کی بڑی عزت و تکریم ہے. اور اس کی شان یہ ہے، خود خلاق عالم کا یہ اعلان ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کسی بادشاہ کا اتارا ہوا کلام نہیں، کسی حاکم وقت کا لکھا ہوا کتابچہ نہیں، کسی سلطان کا نازل کردہ یہ کلام نہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ رب ارض و سما کی نازل کردہ کتاب ہے. اور نازل بہ الروح الامین، لانے والے حضرت جبریل امی ہیں جو اللہ کریم کے حریم ناز میں بڑا قرب رکھتے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے مقدس دل پہ اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہو جائیں. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیا اس کتاب کے اعزاز کے لیے اور اعجاز کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس کیا ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کی شان کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے. یہ تو بنی اسرائیل کے علماء کو بھی پتا ہے. اور تورات اور انجیل اور زبور کے اندر جو الہامی کتابیں ہیں ان الہامی کتابوں میں اس کی عظمت و شان کو اللہ کریم نے بار بار بیان فرمایا. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اس کتاب کو پیش کیا سطح زمین کے اوپر، فرش زمین نے انکار کیا، آسمان کی چھت کے اوپر پیش کیا، باوجود اس کے کہ اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے اور بڑی طاقت والی ہے. اتنی بڑی آسمان کی چھت بغیر ستون اور بغیر سہارے کے کھڑی ہے، لیکن فابینا، آسمان نے بھی انکار کیا. اتنے بڑے قوی ہیبت والے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فابینا، پہاڑوں نے انکار کیا. وحملها الانسان، اور حضرت انسان نے اس کتاب مقدس کو اٹھا لیا. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس جگہ پہ پڑھی جاتی ہے وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، جس دل میں آتی ہے وہ دل برکت والا ہو جاتا ہے، جس رات میں آتی ہے وہ رات قدر و برکت والی ہو جاتی ہے. اور جو اس کو یاد کرانے والے اساتذہ ہیں وہ قدر و برکت والے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے یہ 4 صفتیں بیان کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر آیت پڑھی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. یہ جو کتاب ہدایت ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، جس کی 6666 آیات ہیں، جس کی 114 صورتیں ہیں، یہ کتاب، اس کی 4 شانیں، اور تو بہت سی شانیں ہیں لیکن اس آیت میں 4 شانیں ہیں. ایک تو یہ ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر خشک و تر کا، ہر رطب و یابس کا، ہر گزرے ہوئے حاضر اور آنے والے کا ذکر اور علم موجود ہے. پہلی شان اس کی یہ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. پہلی اس کی شان یہ ہے. دوسری اس کی شان یہ ہے وَهُدًى، یہ سراپا ہدایت ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. باوجود اس کے کہ یہ سراپا ہدایت ہے، اس کا لفظ لفظ، اس کا جملہ جملہ، اس کی ہر آیت سراپا ہدایت ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں
युदिल्लु बिही कसीरन, जो कुरान की आयत पढ़ के गुमराह भी हो जाती, लेकिन इसकी शान ये है हुदन, ये सरापा हिदायत है। तीसरी इसकी सिफत ये है बरहमतन, ये रहमत है। चौथी इसकी शान ये है व बुशरा, ये खुशखबरी है लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। ये चार सिफतें हैं इस कुरान करीम की। पहली सिफत तिबयानन लिकुल्ल शैइन, दूसरी सिफत हिदायत, तीसरी सिफत रहमत, चौथी सिफत बुशरा और खुशखबरी। ये चार सिफतें हैं कुरान करीम की। अब तिबियान का मतलब होता है ऐसी किताब जिसमें हर चीज का बयान हो। अल्लाह ने फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क नहीं, कोई तर नहीं, कोई माजी नहीं, कोई हाल नहीं, कोई गुजरा हुआ जमाना नहीं, कोई आने वाला जमाना नहीं। किसी चीज का भी इल्म अगर तलाश करना हो, किसी चीज के हकायक अगर देखने हो, तो सारे के सारे कुरान करीम में मौजूद हैं। अल्लाह ने इस किताब को तिबियान बना के भेजा है। तो ये किताब तो तिबियान हो, किताब में तो खुश्क व तर का इल्म हो, किताब में तो बरगो समर का इल्म हो, किताब में तो माजी हाल मुस्तकबिल का इल्म हो। और जो साहिबे किताब है, जो साहिबे किताब है, जो हामिले किताब है, जो कारिए कुरान है, जो शारे इस्लाम है, उसको अल्लाह कुछ न दे, ये मुमकिन नहीं है। जो किताब है वो भी इल्म वाली है, और जो साहिबे किताब है वो भी इल्म वाला है। अब हमने पूछना है इसी किताब से कि किताब की तो शान है तिबियानन लिकुल्ल शै, हर चीज का बयान इसमें मौजूद है। वो जमीनी मखलूक हो, वो आसमानी मखलूक हो, वो तख्त सरा हो, वो अर्श उला हो, वो फर्श जमी हो, वो आसमान की छत हो, किसी जगह भी कोई भी मखलूक रहती है, हर चीज का इल्म इसमें मौजूद है। मालिक तो तूने अपने नबी को, जिस नबी के कल्बे मुताहर पे ये किताब मुबीन नाजल की है, उनकी शान का क्या आलम है। तो खल्लाक आलम ने फरमाया खोलो फिर इस किताब को और देखो मैंने अपने महबूब को क्या अता किया है। व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फद्लुल्लाहि अलैका अजीमा। ये किताब भी तिबियानन लिकुल्ल शै है, और मेरा हबीब जो साहिब किताब है उसको भी अल्लाह ने हर खुश्क व तर का इल्म दे के भेजा। व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फद्लुल्लाहि अलैका अजीमा। अल्लाह ने हुजूर को वो इल्म अता फरमाया जो दुनिया के मुकाबले में कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का सारा माल खजाना कलील है, और जो हुजूर को अता किया गया वो फजल अजीम है। हुजूर को जो अता हुआ वो फजल अजीम है। अब जो हुजूर को इल्म अता हुआ है, जो हुजूर को शान अता हुई है, जो हुजूर पे कर्म हुआ है, और जो अल्लाह के इज़्न और अल्लाह के अमर से हुजूर के सीने में अल्लाह करीम ने उलूम के समंदर उंडेले हैं, उनकी मारिफत और शान का अंदाजा करना हो और उसकी झलक देखनी हो, तो खल्लाक आलम ने खुद निकाब उल्टा के अपने बंदों के ऊपर ये वाज़े किया है और आश्कारा किया है कि मेरे नबी के सीने में जो उलूम व मारिफ के समंदर मौजूद है, अगर तुम अंदाजा करना चाहते हो तो उठाओ सूरह इनशिराह, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विज़रक। क्या मैंने अपने नबी के सीने को उलूम व मारिफ के समंदर दे के इतना वसी नहीं कर दिया कि इसमें तमाम जो गुजर चुके हैं वो भी उलूम शामिल हैं और जो आने वाले हैं वो भी उलूम शामिल। तो जो गुजरे हुए उलूम हैं हुजूर उसके भी शाहिद हैं, और जो आने वाले जमाने हैं हुजूर उसके भी शाहिद हैं। क्यों? अल्लाह ने अपने नबी को खाली हाथ तो नहीं भेजा है ना। कुरान को अगर तिबियान बना के भेजा है, कुरान को अगर हिदायत बना के भेजा है, कुरान को अगर रहमत बना के भेजा है, कुरान को अगर बुशरा बना के भेजा है, तो तेरे और मेरे नबी इस दुनिया में खाली हाथ नहीं आए। भेजने वाले खुद खल्लाक आलम का ये ऐलान है, इन्ना अरसलनाका, ए नबी मुख्तशम, ए शफीए उमम, ए रहमतल लिल आलमी, ए हौज़े कौसर के मालिक, भेजने वाले हम हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत बनाने वाले हम हैं, मनसब नबुव्वत पे बिठाने वाले हम हैं, रहमतल लिल आलमीन की चादर देने वाले हम हैं, रिसालत का ताज तेरे सर पे सजाने वाले हम हैं। खाली हाथ नहीं भेजा,
شاہدن و مبشرن و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ہم نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا چراغ بنا کے بھیجا ہے جو خود ہی روشن و منور نہیں بلکہ جس ذرے پر اس کے نور کی کرن پڑتی ہے وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، رش کے صد آفتاب بن جاتا. تو تبیانا لکل شیء قرآن کی شان ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور علم نشرح لَكَ صدرک حضور کی شان ہے. اب اگر حضور کی شانوں کی ایک جھلک دیکھنی ہو، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ باور کراؤں گا کہ حضور کو اللہ نے کتنے علوم سے بہرہ مند فرمایا ہے. یہ جو علوم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ، جو ہمارے ذرائع، ہمارے وسائل ہیں. حواس خمسہ، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، کان سے سن کر کسی چیز کا ادراک کیا جاتا ہے، زبان سے چکھ کر کسی چیز کی تہ تک پہنچا جاتا ہے، ہاتھ سے ٹٹول کر کسی چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے. یہ آلات علم ہے. یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ آلات علم ہے. نگاہ ہو گئی، زبان ہو گئی، قوت شامہ ہو گئی. سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے، بدبو ہے. سن کر کسی چیز کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے. پکڑ کر ٹٹول کر کسی چیز کی نزاکت، لطافت، سختی، نرمی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ ہمیں دیے گئے ہیں آلات علم. اس سے اوپر ایک حص ہے، اس کو کہتے ہیں چھٹی حص. کہتے ہیں نا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے آج ہمارے گھر کوئی مہمان آئے گا. ہماری مائیں، پرانی مائیاں، وہ کہتی تھی آج ہماری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ خدا نخواستہ آج سفر کرنا ٹھیک نہیں رہے گا. یہ جو چھٹی حص ہے اسی کو الہام کہتے ہیں. یہ جو اولیاء کاملین کو الہام ہوتا ہے وہ سچا الہام ہوتا ہے. اور یہ جو خواب ہے یہ خواب بھی الہام کی ایک قسم ہے. اس سے تھوڑا اوپر چلے جائیں تو اس سے بڑا ہے وحی. وحی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں کو عطا کی گئی. اب نہ ہم وحی کی بات کریں گے نہ ہم الہام کی بات کریں گے، بلکہ اپنے درجے پہ اور اپنی سطح پہ اور اپنی ذہنی وسعت اور گنجائش کے مطابق اور مجمع میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی سمجھ کے مطابق بات کریں گے. ہم وہ بات کر رہے ہیں جس کا تعلق تیرے اور میرے ساتھ ہے. تو بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. تو بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں. تو بھی چکھتا ہے، میں بھی چکھتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے حواس بدرجہ اتم عطا کیے گئے. اب حضور کی مشاہدے کی جو قوت ہے اس کی ادنا سی جھلک سماعت فرمائیے کہ تیری اور میری نگاہ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی. ادنا سا پردہ بھی ہماری نگاہ کے سامنے آ جائے تو نابینے ہو جاتے ہیں، نگاہ دیکھ نہیں سکتی. تو جس نبی کا تو اور میں ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، جو حامل قرآن ہے، جو قاری قرآن ہے، جو قرآن کریم کے ساتھ منسوب ہے، جو ایسے نبی ہیں جن کو قرآن کریم جیسا معجزہ عطا کیا گیا، اب صرف ان کی جو حصے شہادت ہے، جو قوت بصارت ہے، جو دیکھنے کی حص ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے اور پھر خود اندازہ کر لیجئے. جس کے حواس میں سے صرف ایک حص کی ملکیت اور اس کے دائرہ کار کا اتنا بڑا عالم ہے تو اس کی وحی اور اس کے الہام کا مقام کیا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ معمولی سا پردہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. کیوں کہ یہ پردہ آ گیا ہے. اس پردے نے میری بصارت کو روک لیا ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا. دیوار کے پیچھے مجھے کوئی خبر نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. انسان نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں کے اندر سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کے سینے کے بال سفید ہیں یا سیاہ ہیں. میری اور تیری نگاہ کی طاقت بس اتنی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے معمولی سا پردہ آ جائے تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی. جس نبی کا تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں ذرا ان کی بصارت کو مشاہدہ تو کرو. یہ صرف ایک حص کی بات کروں گا اور انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا. بدر کا میدان ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلام جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی جان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. جنگ شروع ہونے سے پہلے کہیں سے تیر آتا ہے، ان کے سینے میں پیوست ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی،
جنگ شروع ہونے سے پہلے کہیں سے تیر آیا اور تیر ان کے سینے میں پیوست ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں یہ بات چل نکلی، کچھ نے کہا یہ شہید ہیں کیونکہ یہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جذبہ جہاد لے کے آ گئے، جہاد کی نیت سے مسلمانوں کی صفوں میں شریک ہو گئے، تو اب کہیں سے تیر لگا ہے تو یہ شہید ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ شہید نہیں ہے، کیونکہ باضابطہ ابھی جنگ کا اعلان نہیں ہوا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ شہید تو تب ہوتا ہے جب جنگ شروع ہو جائے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد باضابطہ کوئی مسلمان کسی کافر سے لڑے اور وہ مر جائے تو وہ شہید ہے۔ اب یہ جو گفتگو چلی صحابہ کے درمیان تو دو فریق بن گئے۔ ایک فریق کہتا کہ حضرت حارثہ شہید ہے، دوسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حارثہ شہید نہیں ہے۔ یہ خبر حضرت حارثہ کی والدہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں گئی۔ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑا فتویٰ حضور کی ذات ہوتی تھی۔ صحابہ کے نزدیک حضور کی زبان سے نکلا ہوا کلام یہ حرف آخر ہوا کرتا تھا، جو حضور فرما دیں، اس سے بڑا اور کوئی قول اور کوئی سند صحابہ کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ بات چل نکلی کہ کچھ نے کہا حضرت حارثہ شہید ہیں، کچھ نے کہا حضرت حارثہ شہید نہیں ہے، ان کی ماں جن کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، ہاتھ راشے کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اپنی لاٹھی کی ٹیک ٹیکتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی اور اپنا یہ قصہ پیش کیا، یا رسول اللہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، میرے سینے کا چین، یا رسول اللہ وہ شہید ہے یا شہید نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اگر تو وہ شہید ہے تو پھر میں صبر بھی کروں اور شکر بھی کروں۔ میں کیا کروں؟ صبر بھی کروں اور شکر بھی کروں، اور اگر وہ شہید نہیں ہے تو مجھے اجازت دے میں کھل کے اس پہ بیان کروں، روؤں اور اپنا غم ہلکا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور ہمارے مرشد و مربی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر اس کو لکھا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا اس مائی کی بات کو تو سرکار نے اپنا رخ زیبا جو نیچے کیا ہوا تھا، حضور نے رخ انور اوپر کیا اور اس مائی کو دیکھا۔ مائی کا سوال تھا کہ میرا بیٹا اگر شہید ہے تو پھر تو میں صبر بھی کروں گی، شکر بھی کروں گی، اور اگر میرا بیٹا شہید نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے بڑھاپے کی آخری امید پر جو اب گزر چکا ہے اس کے اوپر روؤں، بیان کروں، کھل کے ماتم کروں۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، جو جملہ ارشاد فرمایا، اوہ بولی، او بھولی عورت۔ ہم پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اوہ بولی، او بھولی عورت، انہا جنان سمان و ان ابنکا فی الفردوس الاعلی۔ او بھولی عورت پریشان کیوں ہو رہی ہے اور اس معاملے میں کیوں متفکر ہے کہ میرا بیٹا شہید ہے یا شہید نہیں ہے؟ تیرا بیٹا صرف شہید ہی نہیں بلکہ اللہ کی 8 جنتیں ہیں، اور ان جنتوں میں سے جو اعلیٰ جنت ہے تیرا بیٹا وہاں خوشی سے مزے لے رہا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہ حضور نے کس جگہ پہ فرمایا؟ بدر کے میدان میں کھڑے ہو کے۔ حضور بدر کے میدان میں ہیں اور حضرت حارثہ کی والدہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہے۔ یہ بدر کا میدان ہے، اور یہ مجھے فرمائیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سیانے بندے بیٹھے ہیں، سمجھدار بندے بیٹھے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رومال اگر میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کوئی کتنے سے بڑا عالم ہو، بہت بڑا آدمی ہو، بڑا رئیس ہو، بڑا جاگیردار ہو، اس کی نگاہ کے سامنے دیوار آ جائے تو پسے دیوار نظر نہیں آتا۔ تو یہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت 7 زمینیں 7 آسمان، اور 7ویں آسمان سے اوپر جنت ہے، اور اس زمین سے اس آسمان تک جانے کے لیے وقت اور قوت کتنی درکار ہے؟ آئنسٹائن جو سائنسدانوں کا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس زمین کے فرش سے لے کر آسمان کی چھت تک جانے کے لیے 500 سال لگتے ہیں نوری۔ کتنے؟ نوری۔ نوری کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ گردش لیل و نہار کے دن ہے نا، صبح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک دن ہو جاتا ہے۔
رات نکلتی ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے. نوری کا یہ مطلب ہے، ایک تو یہ دن ہے نا، 7 دن ہو تو ہفتہ، 30 دن ہو تو مہینہ، 12 مہینے ہو تو سال، 100 سال ہو تو صدی. ایک تو یہ ماہ و سال ہے جو ہماری گنتی ہے. ایک ہے نور کا سفر. نور 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتا ہے. کتنا؟ یعنی 1 سیکنڈ میں نور 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتا ہے. تو وہ آئنسٹائن نے لکھا ہے معراج کا انکار کرتے ہوئے کہ اس زمین سے اس آسمان تک جانے کے لیے ہمیں جو وقت درکار ہے وہ 500 سال کا عرصہ ہے نوری. کتنا؟ اس زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان تک، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنے آسمان ہیں؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. تو 7ویں آسمان تک جانے کے لیے کتنا سفر درکار ہے؟ چھتو پانجے 3500 سال چاہیے صرف آسمان تک. پھر آسمان 7ویں پہ نہیں، اس سے اوپر جنت ہے. پھر ایک جنت کا عرض یہ ہے، چوڑائی، عرضہ کعرض السماء والارض. ایک جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہے، لمبائی نہیں، چوڑائی. تو تیرے نبی نے نگاہ بدر کے میدان میں جو اوپر اٹھائی، پھر اسی لمحے واپس کہا احبلی انہا جنان سمان وان ابنک فی الفردوس الاعلی. تو نبی پاک نے یہ جھوٹی تسلی نہیں دی. سن رہے ہو؟ یہ جھوٹی تسلی، یہ سیاسی وعدہ نہیں ہے، یہ دل کو بہلانا مقصود نہیں ہے، یہ اس عورت کے غم کو ہلکا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور نے نگاہ اوپر اٹھائی، پھر نگاہ اوپر اٹھا کے نیچے کی اور اس مائی کو کہا کہ تیرا بیٹا جنتوں میں سے جو اعلیٰ جنت ہے اس میں ہے. مالک یہ جنت کہاں ہے؟ کہا جنت 7ویں آسمان سے اوپر ہے. 7ویں آسمان تک جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے، کتنا وقت چاہیے؟ 3500 سال نوری. تو تیرا نبی جب نگاہ اوپر کرے اللہ زمین کے تنابوں کو کھینچ لے، آسمان کی تنابوں کو کھینچ لے اور نور کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں دے کر اپنے نبی کی بینائی کو اتنا مضبوط کر دے کہ نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر مالا اعلیٰ کے فرشتوں کو بھی دیکھ لے، اور جنتیں جو 8 ہیں ان 8 جنتوں میں حضرت عارصہ کو دیکھ کر واپسی جواب دے کہ تیرا بیٹا فردوس میں خوش ہے. تو یہ صرف بصارت کی بات ہوئی ہے. ایک حص ہے جو عام تجھے بھی دی گئی ہے، مجھے بھی دی گئی ہے. یہ وحی نہیں ہے، یہ الہام نہیں ہے، یہ صرف وہ حصہ ہے جس میں تو اور میں شامل ہیں. یہ حضور کی بصارت کا اور حضور کے مشاہدے کی معمولی سی جھلک ہے کہ خلاق عالم نے اپنے نبی کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ تبیانا لکل شیء قرآن کی شان ہے. اور بلکہ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. کوئی بخل نہیں کرتا میرا نبی غیب بتانے میں. وما ہوا علی الغیب بدنین. اگر کوئی زمین کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی موت کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی برزخ کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی جنت کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی جہنم کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی ماضی کا سوال کرتا ہے، اگر کوئی مستقبل کا سوال کرتا ہے، وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا. تمام علوم کے سمندر اور تمام معارف کے موتی وہ ہم نے اپنے نبی کے سینے میں پیدا کر کے اس کائنات میں تو شاہد بنا کے اللہ نے بھیجا. اور پھر کہا تبیانا لکل شیء وہدن. دوسری صفت، وقت چونکہ بڑا مختصر ہے میں صرف ایک صفت، وہدن. قرآن بھی ہدایت ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. کعبہ شریف میں جو کمرہ ہے جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں وہ بھی ہدایت ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ بھی ہدایت والا، قرآن بھی ہدایت والا. تو جو کعبے کا طواف کرے، جو کعبہ ہمارے مصطفیٰ کا طواف کرے، جو ہمارے محبوب کو قبلہ کہے، جس کی نگاہ بدلے تو کعبے کا رخ بدل جائے، جس کی خواہش اور تمنا ہو
خلاق عالم قبلہ تبدیل کر دے، کیا اس کی شان ہدایت والی نہیں؟ کعبہ تو ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت ہے، تو جو نبی برحق ہے، جو حامل قرآن ہے، اس کی شان کا کیا حال ہے؟ ایک مقام فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب کعبہ بھی ہدایت والا ہے، قرآن بھی ہدایت والا ہے، لیکن اے میرے نبی ہم نے آپ کو سراپا ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ جو خواہش اور تمنا لے کے اور جس کے سینے میں معمولی سی بھی ایمان کی رمق موجود ہوگی، جب حضور کا دیدار کرے گا تو وہ کافر نہیں رہے گا، وہ مومن و مسلم ہو جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَا، قرآن کی آیات کو کھولے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور رخ مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ گمراہ نہیں رہتا، وہ بھی ہدایت پا جاتا ہے۔ وَرَحْمَتًا، یہ رحمت بھی ہے، رحمتاً للمسلمین، اللہ نے کہا رحمتاً للمسلمین، قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور جو حامل قرآن ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات ارضی ہو، کائنات سماوی ہو، تخت سرا ہو، عرش اعلیٰ ہو، نوری ہو، خاکی ہو، عرشی ہو، فرشی ہو، میرے رب کا یہ اعلان ہے کہ قرآن تو مسلمین کے لیے رحمت ہے، لیکن صاحب قرآن رحمتاً للعالمین۔ کفار نے کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اگر یہ قرآن حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو یا ہمارے اوپر دردناک عذاب آئے، ہم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کفار نے کہا ہم اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم حضور کو نبی تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، ہم حضور کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کان ھذا ھو الحق، یہ بڑی بات ہے جو کفار نے کی، ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آئے، او ائتنا بعذاب الیم، یا ہمارے اوپر دردناک عذاب آئے۔ اور اس کا جواب حضور نے نہیں دیا بلکہ خود خلاق عالم نے اس کا جواب عطا کیا۔ حضور نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ جب کفار نے یہ بڑا قول بولا اور بڑی بات کی تو خلاق عالم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب میری شان رحمت کے یہ بات خلاف ہے کہ جس کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو وہ بھی موجود ہو اور میرا عذاب بھی آئے، جب تک آپ موجود ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آئے، بھلے یہ کافر ہی کیوں نہ ہو، بھلے یہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، یہ حضور کا انکار کرنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور موجود ہے تو حضور صرف اس وقت موجود نہیں بلکہ صبح قیامت تک جو بھی حضور کا غلام حضور کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر حضور کا توقع غلامی اپنے گلے میں ڈالے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ کی بشارت اس کو ہے، حضور زندہ ہے، موجود ہے، محسوس طریقے سے اپنے امتیوں کے احوال سے واقف ہے۔ اللہ اس لیے ہمارے اوپر عذاب نہیں دے سکتا۔ رحمتاً للمسلمین یہ قرآن کی صفت ہے، اور رحمتاً للعالمین یہ صاحب قرآن کی صفت ہے۔ رحمتاً للعالمین یہ کس کی صفت ہے؟ صاحب قرآن کی صفت۔ وبشرا آخری صفت، قرآن خوشخبری ہے، تو صاحب قرآن بھی خوشخبری ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے حبیب ہم نے صرف حجاز والوں کے لیے نہیں، ہم نے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، ہم نے صرف صحابہ کے لیے نہیں، ہم نے صرف تابعین کے لیے نہیں، ہم نے تبع تابعین کے لیے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک ساری نسل انسانیت کے لیے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے۔ تو دو صفتیں قرآن کی وہ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، رحمتاً و بشرا للمسلمین، رحمتاً و بشرا للمسلمین، رحمتاً و بشرا للمسلمین۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، لیکن حضور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمتاً للعالمین،
سارے جہانوں کے لیے حضور تشریف اور سارے جہانوں کے لیے حضور لائے۔ اس لیے اللہ کریم نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن فیوضات و برکات سے سرفراز فرما کے اس کائنات میں مبعوث کیا ہے، یہ چار شانیں بدرجہ اتم اور بدرجہ کمال حضور کی ذات میں موجود ہیں۔ تبیانا لکل شیء قرآن بھی ہے اور تبیانا لکل شیء ہمارے آقا کی ذات بھی ہے۔ ہدایت قرآن بھی ہے اور ہدایت حضور کی ذات بھی ہے۔ رحمت مسلمانوں کے لیے قرآن بھی ہے اور رحمت للعالمین سب کے لیے حضور کی ذات بھی ہے۔ وبشریٰ للمسلمین، اور حضور کی ذات ایسی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات عالم کے لیے خوشخبری۔ اور یہ عزت کب سب سے زیادہ، جس طرح ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، سب سے بڑی محفل جو ہوگی نا وہ حشر کے دن ہوگی۔ وہ بڑی محفل جس کا اعلان جا بجا ہے، اور جو محفلیں پہلے ہوتی ہیں نا، صاحبان اتار لیے جاتے ہیں، جھنڈیاں اتار لی جاتی ہیں، ساؤنڈ والے کو کہہ دیا جاتا ہے آپ جائیں، اس سے بہتر ساؤنڈ منگایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا۔ یہ چھوٹی محفل ہے، بڑی محفل ہو تو جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، پہلے بڑی جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس جگہ پہ اگر جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں تو وہ اتار لی جاتی ہیں، صاحبان ہو تو وہ قلت کی وجہ سے وہ اتار کے بڑا صاحبان لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، لائٹنگ تھوڑی ہو تو بڑی لائٹنگ لگائی جاتی ہے، ساؤنڈ کے ڈبے تھوڑے ہو تو بڑے ڈبے لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک محفل جو عرش پہ پہلے رکھی ہے، جس کا ذکر اللہ نے آیت میثاق میں کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، وہ مختصر محفل تھی جو عالم ارواح میں گروہ انبیاء کی روحوں سے اللہ نے خطاب کیا۔ وہ چھوٹی محفل تھی، اللہ نے اپنے حریم ناز میں منعقد کی، صرف انبیاء کی روحیں۔ ایک وہ محفل ہے جو حشر کے دن ہوگی۔ وہ محفل کس جگہ پہ ہوگی؟ حشر کے دن ہوگی، اور حشر کا دن عام دن نہیں ہے۔ اللہ اس فرش زمین کو بھی الٹ دے گا، اس آسمان کی چھت کو بھی بدل دے گا، اس سورج کے چراغ کو بھی بجھا دے گا، اس آسمان کے نور کو بھی ختم کر دے گا۔ اور کہا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، یہ جو چھت ہے یہ پھٹ جائے گی، یہ جو صاحبان اب لگا ہے اور اس صاحبان کے نیچے یہ جو محفل منعقد ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت، یہ جو اب سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے اس کی روشنی کم ہے، یہ اس کی کرنیں واپس لپیٹ لی جائیں۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو رات کو اللہ آسمان دنیا پر چراغ جلا کے زمین والوں کو روشنی دے رہا ہے، یہ روشنی ختم ہو جائے۔ اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ زمین کے فرش کے بیلنس کے لیے جو سائڈوں پہ پہاڑ رکھے ہیں یہ پہاڑ بھی ختم کر دیے جائیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ جو سمندر ہیں ان کو آگ لگا کے بھسم کر دیا جائے، یہ سارا ماحول ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو صاحبان بچھا ہوا ہے، یہ جو چھت لگی ہوئی ہے، یہ جو چراغ جل رہے ہیں، یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ فرش کون سا ہوگا؟ وہ فرش اس کے علاوہ ہوگا۔ وہ صاحبان کون سا ہوگا؟ اس آسمان کے علاوہ ہوگا۔ وہ سورج کون سا ہوگا؟ اس سورج کے علاوہ ہوگا۔ وہ چاند کون سا ہوگا؟ اس چاند کے علاوہ ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں ہوگی کوئی اور زمین ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا کوئی اور آسمان ہوگا۔ وہ سارے انکار کرنے والے، ماننے والے، مسلم، غیر مسلم، سب لوگوں کو اللہ جمع کر کے کہے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مسند پہ تشریف فرما ہوں گے وہ مسند عام مسند نہیں ہے، وہ مقام محمود والی ہے کہ جب حضور اس پہ تشریف فرما ہوں گے، جب کرسی صدارت پہ حضور جلوہ گر ہوں گے تو سب کہیں گے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور اللہ نے خود کہا جب یہ حشر کی محفل منعقد ہوگی اور حضور سب کے شفیع بن کر آئیں گے اور حضور خود اعلان کریں گے انا لہا، میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہوں، تو پھر سارے کے سارے حضور کی تعریف میں رب اللسان ہوں گے اور سب کہیں گے مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ۔ اور اللہ فرمائے
فرمائے گا یہ وہ مقام محمود ہے جس کے لیے آج کی اس محفل کو منعقد کیا۔ فقط اتنی غرض ہے ان عقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرش پہ تحفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو ساری زمین کی مخلوق، ساری آسمان کی مخلوق اس صاحب قرآن کے ذکر میں آج بھی رتب اللسان ہے، جس کا ہماری تخلیق اور ہمارے وجود اور ہماری ارباب سے پہلے بھی ذکر خیر ہو رہا تھا، اور ہم جب مر جائیں گے، مر کے مٹی ہو جائیں گے، قبروں میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس کتاب کا ذکر خیر کرتے ہیں جو حضور کے مقدس دل پہ نازل ہوئی۔ ہم اس صاحب قرآن کا ذکر کرتے ہیں جو صرف قاری قرآن ہی نہیں ہے، صرف رسول برحق ہی نہیں ہے، صرف نبی آخر الزمان ہی نہیں ہے، بلکہ امام الاولین والآخرین ہے، فخر الاولین والآخرین ہے، قائد الغر المحشرین ہے۔ یہ ان کی شان ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شانیں، جو عظمتیں، جو مقام اور جو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً وہ لامحدود ہیں، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، بے حد و بے حساب ہیں۔ کسی بندے کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کا کسی وقت میں یا کسی کتاب میں احاطہ کر سکے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نہ قرآن کی شان کو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ صاحب قرآن کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی اتنی آخری بات سن لیں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر سمندر جتنے بھی دنیا میں ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے، اور درخت جتنے بھی ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور فرش زمین کو صفحہ کرتاس بنا لیا جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو قرآن کی شان ختم نہیں ہو سکتی، یہ لکھنے والے اور یہ سیاہیاں ختم ہو سکتی ہے۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر اس جیسا کوئی اور بھی لے آئیں تب بھی نہ قرآن کی عظمت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ صاحب قرآن کی عظمت کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ خلاق عالم ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد